أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 11 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفاتر کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا پھر سے ایک بار اس مقام پر تذکرہ کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو پہچانے جانے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے۔ جس اللہ نے یہ شکل بنائی، یہ وجود بنایا، جس اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور مختلف مراحل سے، یہی انسان مٹی سے پیدا ہو، مٹی کا تذکرہ کیا ہے، پھر پانی کا، یعنی ہمارے پوری انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلقت بیدیہ، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور مٹی سے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ایک پانی کے قطرے کا، نطفے کا ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے مستقل طور پر چلا دیا ہے، جو باپوں کی صلبوں سے نکلتا ہے اور اپنا منتقل ہوتا ہوا پھر یہ ایک بچے کا ماں اور باپ کے پانی کا مناف ہو کر پھر ایک بچہ وجود اور پرورش پاتا ہے، وجود میں آتا ہے نطفے سے، پھر وہ آگے وہ ایک جمے ہوئے خون کے اور لوتھڑے کی شکل میں، بوٹی کی شکل میں، پھر وہ ایک پورے وجود کی شکل میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ پیدائش کے مراحل کو پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کی بچپن، لڑکپن، جوانی کا تذکرہ کیا ہے، پھر وہ ڈیڑھ عمر کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور یہ سارا نظام تنہا اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو چلانے والی ہے، اور اس نے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اس کے نظام کے بارے میں تنقید و تنقیص کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ جو چاہے کر گزرے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو زمین پر پتا بھی گرتا ہے یا زمین کی تہ میں جو دانہ جس سے وہ آگے نشو و نما پانے والے پودے، وہ درخت ہے، وہ انگوریاں اگتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور یہ بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کو تو تسلیم کرتے ہیں، دنیا کے فلاسفروں اور دنیا کے دانشور اور دنیا کے اندر بڑے بڑے انجینئر ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو تو بڑی جلدی تسلیم کر لیتے ہیں۔ جس نے ان لوگوں کو عقل اور فہم سے نوازا ہے، جس نے ان لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ نظام ہے، وہ چاہے تو روک لے، اس کو کیوں نہیں پہچانتے، اس کو کیوں نہیں جانتے؟ اللہ خالقکم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، خالقکم تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفہ قطرہ منی سے، یہ مٹی سے یعنی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر ہمارا آگے جو سلسلہ چلا ہے وہ قطرہ منی سے، ثم جعلکم، پھر اس نے بنایا تم کو ازواجا، جوڑے جوڑے، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے جوڑا بنا دیا ہے۔ یہ انسانیت کا بھی ایسا ہی ایک مرحلہ اور نظام ہے۔
طریقہ کار ہے اللہ رب العزت نے یہ میاں بیوی کا ایک مضبوط رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے، بنا دیا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کے لیے سکھ اور دکھ کے شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے معاملات نپٹاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وہ بھی فرمایا ازواج لتسکنوا کے آیت کے درمیان میں الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بیویاں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنائی ہیں، وما تحمل، اور نہیں حاملہ ہوتی بھی انسا کوئی مادہ ولا تازہ، اور نہ وہ جنتی ہے الا بعلم، مگر اس کے علم کے ساتھ، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مادہ ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جانوروں میں سے ہو، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جنتی ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے سب کچھ۔ وہ چاہتا ہے تو سب کچھ وجود میں آتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی وجود میں کوئی چیز نہ آئے۔ وما یعمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی من معمر، کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص من عمره، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر سے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے جتنی عمر دے دے اور اس کی عمر سے پھر کمی نہیں کی جاتی، الا فی کتاب، اگر وہ درج ہے لوہے محفوظ، لوہے محفوظ میں اللہ رب العزت نے وہ درج کا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ماں کے بدن میں ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ خوش وقت ہوگا، یہ بد وقت ہوگا۔ البتہ چند ایک اعمال اس میں صلہ رحمی ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلہ رحمی کرنے والا اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو لمبی عمر دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اپنا یہ گناہ کرنے والا، زیادتی کے اوپر زیادتی، گناہ کے اوپر گناہ کرنے والا، وہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت بسا اوقات بڑھا بھی دیتا ہے، بسا اوقات کم بھی کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان اس پر سوار ہوتا ہے، شیطنت اس کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات اللہ رب العزت، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں مشہور بھی ہے، کہتے ہیں کہ زیادہ مدد جیدی خاندان ہے جو شریر اور شر پسند ہو، اللہ رب العزت نے ڈیل دی ہوتی ہے ایسے شیطان کے جو چیلے ہیں نا، جیسے شیطان کو مہلت دی ہے کہ وہ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں قیامت تک کے لیے لوگوں کو بہکاؤں گا، برگلاؤں گا۔ پھر یہ شیطان سے متاثر جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت بسا اوقات لمبی عمر دے دیتا ہے، لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ گناہ پہ گناہ، مسلسل گناہ اور کٹائی کے ساتھ کرتے چلے جاتی ہیں۔ لیکن ایسا بندہ جو نیکی کرنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، جس کی عمر جو ہے نیک اعمال میں گزرے اور وہ بھی عمر برکت والی اور لمبی عمر، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور جس کی عمر تو طویل ہو لیکن وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جائے، جرائم کا ارتکاب کرتا چلا جائے، وہ اللہ رب العزت کی نظروں سے گرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے غضب کو خود دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ کام، اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ کہ جتنا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا دیگر مقامات پر بھی جو بنایا ہے اور جو چلایا ہے اور دوبارہ اللہ رب العزت پیدا کرے گا، قیامت قائم برپا کرے گا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا